السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے قربانی کی؟ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں قربانی کرتے ہیں، لیکن آخر قربانی کی شروعات ہوئی کہاں سے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کو سب لوگ مانتے ہیں، جیسے یہودی بھی مانتے ہیں، عیسیٰ لوگ بھی مانتے ہیں، لیکن عیسائی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام پر رک گئے آ کے، تو ابراہیم علیہ السلام پہ یہودی آ کے رک گئے۔ تو اسی طرح ساری جتنی بھی قومیں نا اتفاق کرتے ہیں، سب ان کو مانتے ہیں، لیکن ہوا یہ کہ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ پاک نے ان کو صحیح سلامت آگ سے نکالا۔ بڑی معجزے کی بات ہے، سب نے دیکھا۔ پھر وہ ہجرت کر کے مصر چلے گئے۔ اب مصر میں ایک بادشاہ تھا، تو جب بھی اس کے مصر میں کوئی بھی عورت آتی تھی تو وہ پہلی دفعہ اپنی پوری رات کو عورت کو اپنے پاس رکھتا تھا، ایک رات کے لیے اس عورت کو اپنے پاس رکھتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھی تو ان کا نام تھا حضرت سارہ۔ تو سارہ کو جب انہوں نے اپنے پاس رکھا تو جیسے ہی بادشاہ ان کو ہاتھ لگاتا تھا تو ویسے ہی اس کا ہاتھ سوکھ جاتا تھا۔ پھر اسی طرح اس نے 2-3 دفعہ ان کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو اس کا ہاتھ سوکھ گیا۔ اب اس نے دیکھا یہ تو کوئی معجزہ ہے، ان کے اوپر کچھ خاص کرم ہے اللہ کا۔ تو اس نے کیا کیا، اپنی بیٹی کی شادی، جن کا نام تھا ہاجرہ، اس نے شادی کروا دی ابراہیم علیہ السلام سے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کا بھی حکم آیا کہ شادی کرنی ہے، حضرت ہاجرہ سے ان کی شادی ہو گئی۔ اب حضرت سارہ اب بہت سالوں سے ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے تھے، تقریباً 70 سال کے تو ہو گئے تھے، ان کو بیٹا ہی نہیں ہوتا تھا، ان کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ سالوں ان کے اسی طرح گزر گئے کہ بیٹا ہو جائے، ان کے گھر اولاد ہو جائے۔ جب حضرت حاجرہ سے ان کی شادی ہوئی تو ان کو اللہ نے بیٹے سے نوازا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے تو ان کو بتایا کہ اب خوشخبری لے کے آئے ہیں، فرشتے آئے خوشخبری لے کے ان کے پاس۔ جب ان کو بیٹا ہوا تو جو حضرت سارہ تھی نا وہ بہت زیادہ سیڈ ہونے لگی اور بہت ان کو غصہ آنے لگا، ان سے برداشت ہی نہیں ہوا کہ حضرت ہاجرہ سے جو ہے وہ ان کی بیٹا ہوا۔ تو انہوں نے کہا اس بچے کو میری نظروں سے ہٹا لو، یہ بچہ میں نہیں دیکھ سکتی، اس بچے کو میری نظروں سے ہٹا لو۔ تو اب ہوا کیا، جبرائیل علیہ السلام آئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اللہ کا بھی یہی حکم ہے کہ اس بچے کو یہاں سے ہٹا دو، اس بچے کو ان کی نظروں سے دور کر دو۔ تب وہ پریشان ہو گئے کہ میں اس بچے کو اور حضرت ہاجرہ کو کہاں لے کے جاؤں، کدھر لے کے جاؤں، وہ بہت پریشان۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ بتائیں گے کہ کہاں لے کے جانا ہے۔ تو خیر ایسے ہی ہوا، اونٹ پہ بٹھایا اس بچے کو اور حضرت سارہ کو اور حضرت ہاجرہ کو، اور وہ چلتے رہے اتنی دور، بالکل جنگل ہی جنگل، ریگستان ہی ریگستان، تقریباً 1 مہینہ ہو گیا ان کو چلتے چلتے اونٹ پہ۔ پہاڑ آئے، بہت سارے پہاڑ آئے، اس کے بعد پھر پہاڑ آئے، پھر کالے پہاڑ آئے، کالے بہت بڑے بڑے پہاڑ۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا کہا کہ اب ان دونوں کو یہیں چھوڑ دو۔ اب ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً سے ان کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں اکیلا، یہاں پہ نہ اناج کا کوئی دانہ ہے، نہ پانی ہے، ریگستان ہی ریگستان ہے، پہاڑ ہی پہاڑ ہے، یہاں میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ ان کی اولاد اتنے سالوں بعد اللہ نے ان کو اولاد دی تھی، اب ان کو وہاں چھوڑ دیں، وہ بھی ان سے دور ہو جائیں، ایسے کون کر سکتا ہے؟ لیکن کیا ہوا، انہوں نے اللہ کے خاطر یہ ایسا ہی کیا، اور حضرت سارہ ان کے پیچھے چلتی رہیں، کتنے میلوں تک ان کے ساتھ چلی کہ آپ مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں، پوچھتی رہیں، حضرت ہاجرہ کہ آپ مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں، آپ مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں، کچھ بتائیں تو صحیح۔ لیکن کیا ہوا، اچانک سے ان کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو نبی ہیں، اب نبی ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ نے ہی ان کو کوئی حکم دیا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کو اللہ نے کہا ہے، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ مجھے اور اس کو، اسماعیل نام تھا ان کے بیٹے کا، تو کہ آپ مجھے یہاں چھوڑ دیں؟ تو انہوں نے یوں گردن ہلا دی، ہاں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب اگر اللہ نے کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی میری زندگی کے مالک ہیں، اللہ ہی اب جو کریں گے وہ کریں گے، آپ چلے جائیں۔ خاموشی سے انہوں نے ان کو جانے دیا، ان سے یہ بھی نہیں پوچھا آپ واپس کب آئیں گے۔ اب رات ہوئی، رات میں کالے پہاڑ اور وہ اکیلی اور وہ بچہ ان کے ساتھ، اب وہ بھوک سے مر رہا اور وہ بھی بلک رہی، اور اندھیرے میں ان کو کیا خوف آ رہا ہوگا، وہ سوچ رہی، بیٹھی ہوئی ہیں، وہ یہ سوچ رہی کروں کیا، کوئی بھی نہیں، نہ پرندہ، نہ پرندے کی ذات، نہ کوئی انسان، کچھ بھی نہیں، اکیلی حضرت ہاجرہ جو شہزادی تھی مصر کی، تو وہ وہاں پہ اکیلی بیٹھی ہوئی۔ اس کے بعد وہ اتنی ٹینشن میں آ کے انہوں نے کیا کیا، عرفہ اور ماروہ،
وہ صفا اور ماروا کے چکر لگانا شروع کر دیے، صفا اور ماروا کے چکر لگانا شروع کر دیے، اوپر گئی نیچے گئی، اوپر گئی بھاگتی ہوئی اوپر گئی نیچے گئی، اس طرح کرتے کرتے انہوں نے کیا کیا، ان کو مطلب وہ نڈھال ہو کے گر گئی۔ جب وہ گری انہوں نے اپنے بچے کو دیکھا، وہ بچہ بھوک سے بلک رہا، رو رہا، خوب رو رہا رو رہا رو رہا۔ اب انہوں نے اس کی طرف دیکھا، انہوں نے سوچا شاید یہ چلا گیا ہوگا، مر گیا ہوگا، اس دنیا سے جا چکا ہوگا ان کا بچہ۔ اتنی تکلیف میں جب انہوں نے دیکھا آڑی مطلب تھوڑی ترچھی نظریں کر کے، تو وہاں پہ کوئی آدمی کھڑا تھا۔ ایک دم وہ اٹھ گئیں کہ یہاں پہ آدمی کیسے؟ جیسے ہی وہ تھوڑا قریب گئی تو وہاں سے وہ آدمی غائب تھا، اور وہاں سے پانی کے بلبلے اٹھ رہے تھے، مطلب بہت سارا پانی پانی نکل رہا تھا۔ اسی طرح ہوا یہ کہ یمن سے کچھ لوگ آئے، دور دور سے انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ پرندے ہیں، مطلب بہت دور دور سے ان کو دکھنے لگا کہ پرندے اس جگہ پہ بہت زیادہ ہیں، تو وہاں انہوں نے اپنے 2 آدمیوں کو بھیجا۔ جب 2 آدمی بھیجے تو یہاں پہ آ کے دیکھا پانی تھا اور یہ اکیلی عورت اور یہ بچہ، تو انہوں نے کہا کیا ہم یہاں پہ مطلب ہمارے وہاں پانی نہیں ہے، پانی کی تلاش میں بھی رہتے ہیں وہ لوگ نا، تو ہم تجارت کرتے ہیں، تو ہم کیا یہاں ٹھہر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں ٹھہر سکتے ہیں، لیکن یہ پانی میرا ہے، کیونکہ یہ پانی نکلا تھا تو زمزم اس کو بولا گیا تھا، ان کے منہ سے فوراً آواز یہ نکلی تھی کہ زمزم۔ اسی طرح وہ ٹھہر گئے۔ اب 1 سال گزر گیا، ابراہیم علیہ السلام کو اجازت نہیں تھی کہ جا کے اپنے بچے کو ملو، جبکہ وہ بوڑھے بھی ہو چکے تھے، اور وہ اپنے بچے سے کتنا پیار کرتے تھے، ان کی تو اولاد ہی نہیں تھی، اور ان کو یہ پہلی اولاد اللہ نے دی، اور وہ بھی اللہ نے ان کو کہا کہ دور کر دو۔ اب 1 سال بعد وہ گئے، دور سے ان کو اونٹنی نظر آ رہی تھی، وہ اونٹ پہ نا بیٹھ کے آ رہے تھے حضرت ہاجرہ کو، جیسی آئے تو وہ خوش ہو گئیں، دیکھنے لگی، اور دیکھ کے انہوں نے ان کو کہا اتریں، تو انہوں نے کہا مجھے اترنے کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کہا کیسا لگے گا اگر کسی مطلب بیوی اور بچے سے ملنے جائیں اور وہ بولیں کہ مجھے اترنے کی اجازت نہیں ہے، بس دیکھ کے میں چلا جاؤں گا، تو وہ واپس دیکھ کے جانے لگے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ پانی ہے، کیا میں آپ کے ہاتھ پاؤں دھلا دوں؟ تو انہوں نے ایسے گردن ہلائی، ہاں، ہاتھ پاؤں دھلایا، ان کا منہ وغیرہ دھلایا انہوں نے، اور وہ پھر واپس چلے گئے۔ ان سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ آپ واپس کب آئیں گے اور دوبارہ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، نہیں، بچے کو چھوڑ کے وہ چلے گئے۔ اس کے بعد جب ان کو خواب میں آیا کہ اپنی مطلب پسند کی چیز جو ہے جو تمہیں زیادہ عزیز ہو وہ قربان کرو۔ ان کی بکریاں تھیں، انہوں نے بکریوں کو قربان کر دیا۔ پھر ان کے خواب میں آیا اسی طرح کچھ ٹائم بعد، تو ان کے پاس جو تھا وہ اونٹ تھا، انہوں نے اونٹ قربان کر دیا۔ اسی طرح ان کے پاس گائیں تھی، انہوں نے گائیں قربان کر دی۔ اب وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ آخر ماجرا کیا ہے کہ بار بار مجھے خواب میں یہی چیز آ رہی ہے، جو تمہاری عزیز ہے، سب سے زیادہ تمہیں عزیز چیز ہے وہ قربان کرو۔ سب سے زیادہ عزیز ان کے دماغ میں آیا اسماعیل، اسماعیل ان کے بیٹے، مطلب اسماعیل کو قربان کرنا ہے۔ اب وہ پھر اونٹنی پہ بیٹھے اور انہوں نے اپنے پاس رکھا ایک مطلب چھرا لے کے، اور وہ جا رہے ہیں 1 مہینے کا سفر۔ ان کو پتا ہے کہ مجھے اللہ نے یہ بات بولی ہے کہ اپنی قیمتی چیز قربان کرو، جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے وہ قربان کرو، تو وہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ان کے دماغ میں ہے کہ میں اب اسے ماروں گا، ذبح کروں گا اللہ کے لیے۔ تقریباً بڑا ہو چکا تھا بچہ، کھیلنے لگا تھا، اور 10-12 سال کا بچہ تھا ان کا۔ اس کے بعد جب وہ وہاں گئے تو حضرت ہاجرہ سے انہوں نے کہا کہ اسے تیار کر دو، مجھے اسے باہر لے کے جانا ہے گھمانے۔ وہ بھی خوش ہو گئی، بچہ بھی خوش ہو گیا۔ اب جب لے کے گئے تو بچے سے پوچھا گیا، بچے کو بتا رہے ہیں کہ کہیں دور لے کے گئے، اور بچے کو بتا رہے ہیں کہ میں تمہیں ذبح کرنے والا ہوں کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب بچے کو دیکھیں، بچے کی کتنی اچھی پرورش کی ہے ماں نے کہ اس کے دماغ میں اللہ کا اتنا خوف اور اللہ کا کہنا جو اللہ نے فرمایا وہ ماننے کے لیے کس طرح وہ چھوٹے بچے نے کہا ہے کہ ہاں بابا جان آپ مجھے قربان کر دیں اللہ کی راہ میں، اللہ پاک اگر ایسا چاہتے ہیں تو قربان کر دیں۔ پھر اس بچے نے کہا لیکن میری ماں تو بہت روئیں گی، مجھے تو بہت یاد کریں گی، تو آپ میرا کرتا اتار کے ان کو دے دیجیے گا۔ اس کے بعد پھر جب وہ قربانی کرنے کے لیے کہنے لگا لیکن بابا جان آپ سے تو قربانی ہوگی نہیں، آپ کیسے مجھے ماریں گے؟ تو آپ ایک کام کریں، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں۔ تو انہوں نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، بچہ بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہے، اللہ پاک بھی دیکھ رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے بول رہے ہیں یا اللہ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ اسماعیل میرے دل میں زیادہ ہے؟ آپ کی محبت میرے دل میں ختم ہو گئی ہے؟ کیا میں آپ سے پیار نہیں کرتا؟ کیا میں آپ کے احکامات کو نہیں مانتا؟ مطلب اللہ سے بات کر رہے ہیں، یا اللہ میں تو اسے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ میرا امتحان لے رہے ہیں، ایسے بات کر رہے ہیں، اللہ میں امتحان دینے کے لیے تیار ہوں۔ جیسے ہی انہوں نے چھری پھیری، چھری نہیں چلی۔ اب ان کو یہ بات نہیں پتا کیونکہ ان کی آنکھوں پہ پٹی بنی تھی۔ پھر انہوں نے دوسری بار چھری پھیری، چھری نہیں چلی۔
तीसरी बार उन्होंने छुरी फेरी, छुरी चल गई। अब उनको पता था कि इस्माइल तो चला गया। उन्होंने जैसी पट्टी खोली, सामने देखा इस्माइल अलैहिस्सलाम खड़े हुए। इस्माइल उनका बेटा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ खड़े हुए। वो वाह भाई! अब उन्होंने देखा एकदम कि ये क्या, जब उन्होंने नीचे देखा तो कुर्बानी में दुम्बा था, तो दुम्बा उन्होंने काट दिया। तो इसी तरह उनकी ये कुर्बानी हुई। अब होता ये है, अब कुर्बानी का असल मकसद क्या है? कुर्बानी का, अब उन्होंने अपना बेटा तो कुर्बान कर दिया, लेकिन असल मकसद इसमें हमें अल्लाह पाक क्या बता रहे हैं कि क्या है कुर्बानी? कुर्बानी का असल मकसद है अपनी, अगर अल्लाह ने तो हमें ऐसी आजमाइश नहीं दी ना कि हम अपने बच्चों को कुर्बान करें। अल्लाह हमसे ऐसी कोई, हमारे लिए अल्लाह ने ऐसा इम्तिहान नहीं छोड़ा कि हम वो सारे इम्तिहानों पे पास हों। अल्लाह ताला हमें कभी भी ऐसी आजमाइशों में ना डालें। लेकिन वो जो हमारे नबी थे, ये लोग ऐसी ऐसी आजमाइशों में अल्लाह के पूरे उतरे हैं। कौन आजकल के दौर में अपने बच्चों को ज़िबा करेगा अल्लाह के खातिर? लेकिन उन लोगों ने ऐसा किया। अल्लाह के नेक बंदे नबी, वो भी तो इंसान ही थे, लेकिन आजमाइशों में डाला और अल्लाह के अहकामात को उन्होंने फ़ॉलो किया। अल्लाह की मोहब्बत ऐसी थी कि अपनी औलाद कुर्बान करने के लिए तैयार। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम कुर्बानी हम पे इसीलिए वाजिब है। कुर्बानी करने का मकसद ये नहीं है कि हम गाय, बकरे और ऊँट ज़िबा करें, ये भी हम पे यही वाजिब है। लेकिन इसका मेन मकसद है अपने अंदर जो तुम्हारी कीमती चीज़ें हैं, जिनको तुम ज़्यादा कीमती समझते हो, अपनी ख्वाहिशात को मारो। कुर्बानी अपनी जान माल की दो। इसमें माल की कुर्बानी हो रही है ना, क्योंकि हम पैसे लगाते हैं, पता नहीं कितने महंगे जानवर अब आते हैं। तो कुर्बानी का असल मकसद ये है कि माल निकाल रहे हैं हम अल्लाह की राह में। कुछ लोग समझते हैं कि अल्लाह की राह में बस एक गाय ज़िबा कर दो, बाकी जो है गरीबों को दे दो। नहीं, इस वक्त अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि किसी का हक नहीं है, सिर्फ अल्लाह का हक है। इसमें तुम्हें कुर्बानी करनी है, जानवर लाओ, ज़िबा करो और कुर्बानी करो। और कुर्बानी का यही कि जितनी तुम्हारी हैसियत है, जितने जानवर ला सकते हो उतने जानवर ला सकते हो, तुम लाओ, कुर्बानी करो। तो कुर्बानी असल मकसद ही ये है। कुर्बानी का देखिए नाम भी यही आ रहा है कि कुर्बानी मतलब किसी चीज़ को अपने से जुदा कर देना। तो अपने बेटे को वो जुदा कर रहे थे, लेकिन हम कुर्बानी, हमें कोई बैठे बिठाए जानवर तो नहीं मिल जाएंगे ना, तो हमें भी ख़रीदने पड़ेंगे। तो हमें अपनी वो कुर्बानी दिखानी है अल्लाह के सामने कि हमारे पास अगर कुछ माल है तो हम पे कुर्बानी वाजिब है और हमें करनी है। लोगों को दिखावा करने के लिए आजकल लोग कुर्बानी करते हैं, बड़ी बड़ी गायें ले आते हैं और इस तरह तो दिखावा करते हैं। तो दिखावे वाली कुर्बानी नहीं, अल्लाह के पास जायज़ नहीं है। अगर आप लाखों रुपए के भी जानवर ले आएँ और उसमें अगर आपका दिखावा ज़रा सा भी नियत में शामिल हो गया कि ये दिखावा कुर्बानी है, कि देखो मैं तो कितना अच्छा जानवर लाया हूँ, उसका देखो कितना सूखा सा जानवर है, इस तरह की लोग बातें करते हैं, तो कुर्बानी ये नहीं है। कुर्बानी ये है कि चाहे जैसा भी जानवर है, ये मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, ये मैं अल्लाह के लिए कर रही हूँ। चाहे छोटा बकरी, छोटी सूखी सी बकरी है, बकरा है, जिस तरह भी है, लेकिन मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। तो इसीलिए इसका ही नाम कुर्बानी है। तो हमें जो है अल्लाह ताला हम लोगों को तौफीक दे कि हम कुर्बानी करें और अल्लाह ताला हमारी कुर्बानियों को कबूल करें। आमीन सुम्मा आमीन।